عزیز طالب علموں السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طالب علموں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے شکست کی آواز۔ شکست کی آواز کا خلاصہ، شکست کی آواز کی تمام تشریح اور شکست کی آواز کی مصنف معراجی۔ عزیز طالب علموں، معراجی کی ولادت 1912 عیسوی میں ہوئی تھی اور ان کی وفات 1949 عیسوی میں ہوئی تھی۔ عزیز طالب علموں، اب ہم شکست کی آواز کے تشریح، تمام اشعار کی تشریح کریں گے۔ عزیز طالب علموں، شعر نمبر 1 کی تشریح۔ امنگوں نے میرے دل کو عجب الجھن میں ڈالا ہے، سمجھتا ہے کہ جو بھی کام ہے وہ کرنے والا ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ وہ یہ ولولہ رکھتے ہیں کہ اس دنیا میں جو بھی کام ہے وہ کیا جائے، یعنی میرا دل بہت کچھ کرنا چاہتا ہے مگر میں مجبور ہوں کیونکہ جو میں کرنا چاہتا ہوں اس کی میں طاقت نہیں رکھتا۔ میرے دل میں لاتعداد خواہشیں پیدا ہوتی رہتی ہیں اور میرا دل مجھے یہ کہتا ہے کہ جو بھی کام کرنے کا ہو اسے جلد از جلد انجام تک پہنچایا جائے۔ عزیز طالب علموں، شعر نمبر 2۔ یہ کہتا ہے نئے رستے دکھاؤں میں سواروں کو، یہ کہتا ہے کہ لے آؤں فلک سے ماہ پاروں کو۔ عزیز طالب علموں، شاعر اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کی یہ خواہش ہے کہ وہ بھولے بھٹکوں کو راستہ دکھائے اور آسمان سے تارے توڑ کر لائے، یعنی مشکل کام سر انجام دے۔ میرا دل مجھے کہتا ہے کہ میں شہسواروں اور مجاہدوں کو تگ و تاز کے لیے نئے راستے دریافت کروں تاکہ ان کو آسانی ہو اور آسمان پر جا کر چاند کے روشن ٹکڑوں کو زمین پر لے آؤں۔ شعر نمبر 3۔ یہ کہتا ہے کہ صحراؤں کی دوری طے کروں پل میں، حقیقت میں یہ احساس شعوری طے کروں پل میں۔ تشریح۔ عزیز طالب علموں، شاعر اس شعر میں اپنے دل کا حال بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں بیابانوں کے فاصلے کو ایک لمحے میں طے کر لوں، یعنی دنیاوی وسعتوں کو سمیٹ لوں۔ میرا دل مجھے کہتا ہے کہ صحراؤں کی وسعت اور دوری کو سمیٹ کر ایک لختے میں ان کو پار کروں اور اپنے شعور کے اس احساس کو ایک لمحے میں حقیقت بنا دوں۔ چوتھا شعر ہے۔ جہان نو کو دیکھ آؤں جو ہے قلب سمندر میں، بیان سنگ پالوں منجمد ہے کوہ کے سر میں۔ تشریح۔ شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں سمندر کی گہرائیوں میں ایک نئی دنیا دیکھ آؤں اور پہاڑوں کی چوٹیوں کا حال معلوم کروں۔ میرا دل مجھے کہتا ہے کہ میں ان نئے جہانوں کی سیر کروں جو سمندر کے نیچے اس کی تہہ میں موجود ہیں، اور پہاڑ کی چوٹیوں پر جو پتھر سال ہا سال سے ٹھوس اور منجمد پڑے ہیں ان تک پہنچ کر ان کا حال بھی دریافت کروں۔ پانچواں شعر ہے۔ یہ کہتا ہے کہ ساری کائنات ایک ذرہ بن جائے جو ہے لا انتہا وقفہ و بس ایک لمحہ بن جائے۔ کیا بات ہے! عزیز طالب علموں، شاعر کہتا ہے کہ میرا دل مجھ سے کہتا ہے کہ میں اس لامحدود دنیا کی تمام وسعتوں کو اپنے اندر سمیٹ لوں اور یہ پوری کائنات سمیٹ کر ایک ذرے کی شکل میں میرے ذہن میں سما جائے۔ میرا دل کہتا ہے کہ ساری کائنات سمٹ کر ایک ذرے میں سما جائے اور یہ دوریاں ختم ہو جائیں اور وقت جو رواں دواں ہے اور جس کی کوئی انتہا نہیں ایک لمحہ بن کر رک جائے۔ شعر نمبر 6۔ مگر اونچے ارادے ہیں تو کیا اونچے ارادوں کو سمجھنے کا نہیں احساس حاصل سیدھے سادھوں کو۔
شاعر کہتا ہے کہ اگرچہ میرے ارادے بہت بلند ہیں اور میں اس دنیا کو مسخر کرنا چاہتا ہوں، مگر میرے ان اونچے عزائم سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ہمارے ارادے اگرچہ بہت اونچے ہیں لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ان اونچے ارادوں کو سمجھنے اور ان کو عملی جامہ پہنانے کا احساس بھولے بالے لوگوں کو نہیں۔ شعر نمبر 7 ہے، جہاں میں سیدھے سادے آدمی کثرت سے بستے ہیں، ہے محدود ان کی ہمت اور محدود ان کے رستے ہیں۔ تشریح: شاعر اس شعر میں افسوس کا اظہار کر رہا ہے کہ اس دنیا کے مکینوں میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے کہ جن کے خیالات محدود ہیں۔ اس دنیا میں سیدھے سادے، ناسمجھ اور بھولے بالے آدمیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور بہت کم ہمت ہیں، اور جو صرف چند محدود راستوں کا ادراک کر سکتے ہیں اور اس سے آگے وہ دیکھنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ شعر نمبر 8 ہے، تمدن اور تہذیبوں نے پھندہ ان پہ ڈالا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہونا ہے وہی جو ہونے والا ہے۔ اس شعر میں شاعر ان لوگوں پر طنز کرتا ہے جو اپنی تہذیب و تمدن میں ایسے مجبوراً وقت گزارتے ہیں جیسے وہ اپنے رسم و رواج کے قیود سے آزاد ہی نہیں ہو سکتے۔ یہ بھولے بالے، شکست خوروں اور مایوس لوگ پرانے رسم و رواج کے پھندوں میں گرفتار ہیں اور ان کا خیال ہے کہ مقدر میں جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا۔ شعر نمبر 9، بدل کر کیا کریں گے ہم طریقے آج قدرت کے، ہمارے دامنوں پر ہاتھ کل ہوں گے مشیت کے۔ تشریح ہے، شاعر اس شعر میں ان لوگوں پر افسوس کا اظہار کرتا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم قدرت کے طور طریقے بدل کر کیا فائدہ حاصل کریں گے۔ یہ سیدھے سادے ناسمجھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم قدرت کے کاموں میں کیوں دخل دیں اور اسے بدلنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم ایسا کرنے کی کوشش کریں بھی تو خدا کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر سب کچھ خدا نے کرنا ہے تو ہم کیوں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالیں۔ شعر نمبر 10، انہیں تسکین ہے پہلی لکیروں کی فقیری میں، یہ کھوئے ہیں تمنا کی ضعیفی اور پیری میں۔ عزیز طالب علموں، اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ایسے کم ہمت لوگ بغیر سوچے سمجھے دوسروں کی تقلید کرتے ہیں۔ یہاں لکیر کا فقیر ہونا محاورہ استعمال کیا ہے، یعنی ناک کی سیدھ میں چلنا۔ مراد یہ ہے کہ ایسے لوگ اپنی آرزوؤں اور اپنے ارادوں کی کمزوری اور ناتوانی کے سبب خود اپنی منزل تلاش نہیں کر سکتے اور اپنے ضعیف ارادوں کی وجہ سے اندھی تقلید پر مجبور ہوتے ہیں، جو بالآخر ان کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیتی ہے۔ یہ سیدھے سادے لوگ تو لہو کے بیل کی طرح ایک ڈگر پر چل رہے ہیں اور پرانے زمانے کے رسم و رواج سے محبت کرتے ہیں اور اپنی خواہشات کی کمزوری اور بے طاقتی میں کھوئے ہوئے ہیں اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ شعر نمبر 11 ہے، بچوں، میں ان کو دیکھتا ہوں دل پہ ہوتا ہے اثر ان کا، میں ایک مظلوم ہوں ماحول کے اس جذب ساکن کا۔ عزیز طالب علموں، شاعر اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے اس شعر میں کہتا ہے کہ میرے ارادے اتنے بلند ہیں کہ آسمانوں کو چھونا چاہتا ہوں تو دوسری طرف میں اپنے ارد گرد کے کم ہمت لوگوں کو دیکھتا ہوں۔ جب میں ان شکست خوردہ لوگوں کو دیکھتا ہوں تو میرے دل پر بھی ان کا اثر چڑھتا جاتا ہے اور میں بھی شکست تسلیم کر لیتا ہوں، کیونکہ میں جس ماحول میں رہا ہوں وہ متحرک نہیں ساکن ہے، اور اس ماحول میں میں ایک مظلوم کی طرح زندگی گزار رہا ہوں۔ میں بھی ان لوگوں جیسا بے عمل بنتا جا رہا ہوں اور ان کی کشش مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہے، مگر ہاں باوجود اس کے میرے دل میں جو
جھولا ہے، امنگوں نے میری ہستی کو ایک الجھن میں ڈالا ہے۔ عزیز طالب علموں، شاعر کہتا ہے کہ اگرچہ میں اپنے آپ کو دنیا کے اس محدود ماحول میں اپنے آپ کو مظلوم خیال کرتا ہوں، مگر اس کے باوجود میرے دل میں جوش اور ولولہ لاوے کی طرح ابل رہا ہے، جس نے میری زندگی کو مصائب سے دوچار کر دیا۔ مگر باوجود اس کے کہ میرے ارد گرد سیدھے سادے اور بے عمل لوگ موجود ہیں، میرا دل ایک ہیجانی کیفیت سے گزر رہا ہے اور اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کی تدبیر سوچتا رہتا ہے، جس سے میرا وجود مشکل میں گرفتار ہے اور اس مشکل سے نکلنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ عزیز طالب علموں، اشعار کی تشریح آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، تو ہم ابھی مشق کی طرف چلتے ہیں۔ ایکسرسائز یعنی مشق۔ نظم کے مطابق جو سوالات مختصر سوالات دیے ہیں ان کا جواب دینا ہے، اور اس نظم کا مرکزی خیال، خلاصہ، یہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ اس نظم کا مرکزی خیال لکھیں۔ نظم شکست کی آواز کا مرکزی خیال۔ اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ دنیا کے زیادہ تر لوگ لکیر کے فقیر ہیں، عمل سے عاری ہیں، ہاتھ پر ہاتھ درے بیٹھے ہیں اور اپنی تقدیر کے سہارے زندہ ہیں۔ شاعر جو دنیا کو بدلنے کا عزم رکھتا ہے، مگر ناسازگار حالات اور سماجی پابندیوں کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے جب وہ کامیاب نہیں ہوتا تو اس پر وہ انتہائی اضطرابی کیفیت میں ہے اور وہ اپنی اس جد و جہد میں پوری طرح کامیاب نہیں ہو پاتا۔ اسے وہ اپنی شکست کہتا ہے، مگر پھر بھی وہ ہمت نہیں ہارتا۔ اس طرح شاعر اپنے بلند خیالات اور پسماندہ ماحول کی وجہ سے الجھن کا شکار ہو جاتا ہے، اسے اپنی شکست کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ عزیز طالب علموں، شاعر اپنے دل کی کس امنگ کا ذکر کرتا ہے؟ اس کا جواب ہے، شاعر کے دل میں یہ امنگ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں ترقی کی ضرورت ہے۔ شاعر کی خواہش ہے کہ وہ دنیا کے سربستہ رازوں کو افشاں کرے۔ شاعر اپنے دل کی اس امنگ کا ذکر کرتا ہے جس سے وہ دنیا کو بدلنے اور کائنات کو تسخیر کرنے کا تمنائی ہے۔ نیکسٹ ہے، آسمان سے کن کو لانے کی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے، یعنی شاعر نے چاند کے ٹکڑوں کو آسمان سے زمین پر لانے کی خواہش کی ہے۔ شاعر نے آسمان سے ماہ پاروں یعنی چاند ستاروں کو توڑ کر لانے کی تمنا کی ہے۔ چاند پر اپنے پرچم نصب کر دوں، آسمان سے ستارے توڑ لاؤں، اپنی زمین کی تاریکیاں چاند تاروں سے دور کر لوں، میری رسائی آسمانوں تک ہو جائے۔ جہان نو کہاں واقع ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ سمندر کی تہ میں نیا جہاں آباد ہے۔ شاعر جہان نو سے سمندر کی گہرائیاں مراد لیتا ہے اور جہاں تک پہنچنے کی وہ خواہش رکھتا ہے۔ وہاں اس طرح طرح کے خزانے ہوں گے، وہاں کی نباتات خشکی کی نباتات سے مختلف ہوں گی، اس لیے شاعر سمندروں کی تہ میں پائے جانے والے حالات کو جہان نو کا نام دیا ہے۔ دنیا میں زیادہ تر لوگ کس قسم کے ہیں؟ دنیا میں زیادہ تر لوگ لکیر کے فقیر ہیں اور تقدیر پر تکیہ کیے ہوئے ہیں۔ وہ خود ہمت کرنے کے بجائے تقدیر پر نکتہ کیسے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ان کی ہمت محدود ہوتی ہے، وہ اپنی غلط رسومات اور فرسودہ روایات کے پھندوں میں گرفتار ہوتے ہیں۔ وہ لکیر کے فقیر ہوتے ہیں، اپنے ماحول سے نکلنا نہیں چاہتے ہیں، انہیں فرسودہ خیالات سے باز رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، وہ ترقی یافتہ قوموں کی خوبیاں اپنانے سے کتراتے ہیں۔ یہ خواہش کیوں کی گئی کہ کائنات ایک ذرہ بن جائے؟ اس کا جواب ہے، شاعر کی خواہش ہے کہ کائنات کی وسعتیں ختم ہو کر ایک ذرے کی مانند ہو جائیں تاکہ اس کی سربستہ رازوں تک آسانی سے پہنچا جا سکے۔ شاعر نے کائنات کے ذرہ بننے کی خواہش اس لیے ظاہر کی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ تمام موجودات کو اپنے ذہن میں محصور کر لے۔
عزیز طالب علموں، نیکسٹ کوشچن ہے، اگلا سوال ہے، قدرت کے طریقے بدلنے میں کیا چیز حائل ہے؟ اس کا جواب ہے یعنی قدرت کے طریقوں کو بدلنے میں وہ سیدھے سادے لوگ حائل ہیں جو ہر کام کو مشیت الہی سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں اور اسے تقدیر کا لکھا سمجھ کر زندگی گزارتے ہیں۔ شاعر کے مطابق دنیا کے سیدھے سادے اور کم ہمت لوگ صرف تقدیر پر اکتفا کیے ہوئے ہیں اور اپنی حالت کے نہ بدلنے کے لیے یہ جواز پیش کرتے ہیں کہ قدرت کے طریقے مشیت الہی کے بغیر نہیں بدلتے۔ قدرت کے طریقے بدلنے میں انسان کی یہ سوچ حائل رہتی ہے کہ ہم اتنی محنت کیوں کریں، یہ زندگی تو 2 دن کی ہے، یہ دنیا تو ایک مسافر خانہ ہے جہاں ہمارا قیام بہت مختصر وقت کے لیے ہے، پھر ہم ترقی کیوں کریں، کل موت کا پیغام آ جائے گا اور ہمیں سب کچھ چھوڑ کر یہاں سے خالی ہاتھ جانا ہوگا۔ لکیر کا فقیر سے کیا مراد ہے؟ لکیر کا فقیر سے مراد ہے ناک کی سیدھ میں چلنا، یعنی بغیر سوچے کسی کی پیروی کرنا، یعنی خود سے کوشش نہ کرنا اور جو دیکھا ہو اسی کے پیچھے چلنا۔ جو لوگ پرانے خیالات پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، جدید خیالات کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے ہیں، انہیں لکیر کا فقیر کہا جاتا ہے۔ یہ محاورہ ان لوگوں پر صادق آتا ہے جو ماضی کی روایات سے چمٹے ہوئے ہوتے ہیں، زمانے کے ساتھ اپنے آپ کو بدلتے نہیں ہیں۔ عزیز طالب علموں، اگلا سوال ہے، شاعر کی ذات میں الجھاؤ کی کیا وجہ ہے؟ جواب ہے، شاعر کی ذات میں الجھاؤ کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت اونچے ارادے رکھتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی قوم علوم و فنون میں ترقی کر لے، وہ ایسی ایجادات کر لے کہ وہ چاند تاروں تک رسائی حاصل کر لے، سمندروں کی تہیں چھان سکے۔ شاعر کی ذات میں الجھاؤ یعنی مشکل اس کے جوش و جذبے کی تکمیلی کی وجہ سے ہے، کیونکہ وہ دنیا کو بدلنے اور کائنات کی تسخیر چاہتا ہے، اور اس کے جذبے اور ارادے ادھورے رہ جاتے ہیں تو اس کی ذات میں الجھاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ عزیز طالب علموں، اس نظم کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ عزیز طالب علموں، نظم کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ اس نظم کا بنیادی نکتہ یہ ہے کہ شاعر چاہتا ہے کہ وہ خود اور اس کی قوم بے انتہا ترقی کر لے، کائنات کی ہر چیز کو تسخیر کر لے۔ وہ اپنے دل میں بڑی بڑی امنگیں رکھتا ہے، لیکن قوم میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو محنت سے جی چراتے ہیں، پرانی روش بدلنا نہیں چاہتے، اس لیے شاعر اپنی آرزوؤں کو حقیقت میں بدلنے میں ناکام رہتا ہے۔ نظم شکست کی آواز میرا جی کی پابند نظم ہے، جو ان کے مجموعہ کلام پابند نظمیں سے لی گئی ہے۔ اس نظم میں شاعر اپنے دلی جذبات اور کیفیات کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کی خواہش ہے کہ وہ بھولے بھٹکوں کو راستہ دکھائے، دنیا کے مشکل سے مشکل کام کرے، صحراؤں کی دوری ہو یا سمندر کی گہرائیوں تک جانا ہو، پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچنا ہو۔ وہ بہت کچھ کرنا چاہتا ہے، مگر جب حقیقت کی دنیا کو دیکھتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ وہ اپنے بعض خیالات کو اس سیدھی سادی دنیا کے لوگوں کے بیچ حقیقت کا روپ نہیں دے سکتا۔ شاعر کہتا ہے، میرے دل کے ان اونچے ارادوں میں کچھ سیدھے سادے لوگ حائل ہیں جن کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ وہ پرانی روایتوں کو گلے سے لگائے ہوئے ہیں، لکیر کے فقیر ہیں، تبدیلی کے مخالف ہیں، نئی باتوں سے انہیں چڑ ہے۔ جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو میرے دل میں ایک طوفان موجزن ہے، اور جو خواہشات میرے دل میں ہیں اس کے پورا نہ ہونے سے میں ایک ایسی الجھن میں گرفتار ہوں جس کا کوئی حل نہیں۔ یہ ہو گیا خلاصہ۔ عزیز طالب علموں، ایک شعر ہے، اس کا تشریح کرنا ہے۔ مگر ہاں باوجود اس کے میرے دل میں جو جوالا ہے، امنگوں نے میرے ہستی کو ایک الجھن میں ڈالا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ دنیا کے اس محدود ماحول میں اپنے آپ کو مظلوم خیال کرتا ہوں، مگر اس کے باوجود میرے دل میں جوش اور ولولہ لاوے کی طرح ابل رہا ہے۔
جس نے میری زندگی کو مصائب سے دوچار کر دیا ہے۔ عزیز طالب علموں، اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ اسی کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔